السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتے ہیں سامعین محترم آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں۔ سامعین محترم، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام کی عرشی افواج۔ عرشی افواج میں کون کون شامل ہے، ان کی تعداد کیا ہے اور عرشی فوج کی ضرورت کیوں پڑی زمین پر، ان کا جنگی انداز کیا ہوگا، وہ کیسے جنگ کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ ناظرین و سامعین، روایات میں ملتا ہے کہ جب دنیا میں ظلم، ناانصافی اور فساد بھر جائے گا، جب سچ دب جائے گا اور باطل غالب نظر آئے گا دنیا پر، تب خدا کا وہ وعدہ پورا ہوگا جس کا ذکر آسمانی کتابوں اور اہل بیت کی روایات میں ملتا ہے۔ وہ ہستی ظہور فرمائے گی جسے تاریخ امام مہدی کے نام سے جانتی ہے، لیکن امام مہدی اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگی ایک ایسی فوج جسے عرشی افواج کہا جاتا ہے۔ عرشی افواج کیا ہیں؟ روایات کے مطابق یہ کوئی عام فوج نہیں ہے، یہ وہ غیبی لشکر ہے جسے براہ راست اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں فرشتے بھی شامل ہوں گے، مومنین خاص بھی شامل ہوں گے، اور وہ بندے بھی ہوں گے جن کے دل فولاد سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ یہ افواج زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے نازل ہوں گی۔ ان افواج کی خصوصیات کیا ہیں؟ ناظرین و سامعین، یہ فوج جو ہے وہ خوف سے آزاد ہوگی، دنیا کی لالچ سے پاک ہوگی، یعنی اس فوج کو کوئی پیسے دے کر خرید نہیں سکتا، امام کے حکم پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، ایسے کہ ایک جسم کے اعضاء ہوں۔ ناظرین و سامعین، ان کا مقصد حکومت نہیں بلکہ عدل الہی کا قیام ہوگا۔ ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے، ظلم کا نظام ٹوٹ جائے گا، طاقتور کمزور کا حق نہیں چھین سکے گا، زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور عرشی افواج کی قیادت میں ایک عالمی اصلاحی تحریک شروع ہوگی۔ یہ کوئی معمولی انقلاب نہیں ہوگا، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا روحانی انقلاب ہوگا۔ پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اس زمانے کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ابھی سے اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ روایات کہتی ہیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھی وہی ہوگا جو آج بھی حق کا ساتھ دینے کی قوت رکھتا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، جب ظلم گھنا جائے، انصاف غائب ہو جائے، زمین پر فتنہ و فساد پھیل جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرمائے گا، اور اس مدد کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کے لیے ایسے سپاہی بھی آئیں گے جو نہ صرف انسان ہوں گے بلکہ وہ غیبی قوتیں ہوں گی۔ عرش الہی سے عرشی افواج نازل ہوں گی۔ امام مہدی کا ظہور اسلامی اعتقاد میں آخری زمانے کا اہم ترین واقعہ ہے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک موجود ہے۔ امام مہدی کا نسب رسول اللہ کے نسب سے ہے۔ ظہور کے وقت دنیا میں فسادات بڑھ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کی قیادت میں نماز کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے قبل امام سے فرمائیں گے کہ امام آپ آگے آ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ ناظرین و سامعین، روایات میں امام مہدی کے ساتھ ایسی قوتوں کا ذکر ملتا ہے جو سیدھے طور پر اللہ کی نصرت سے منسلک ہوں گے۔ ان کو عام طور پر 3 طرح کے موانین کہا گیا ہے جو کہ فرشتے ہیں اور ان پر کوئی ڈر و دہشت نہیں ہے، اور دیگر مخصوص اندرونی طاقتیں ہیں، یعنی ایسے سپاہی جو صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ امام کو غیبی مدد بھی شامل ہوگی۔ اگر ہم امام مہدی کے زمانے میں جو ظلم پھیلا ہوا ہے اسے دیکھیں تو صرف انسانی طاقت کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں اللہ کی خاص مدد عالمی عدالت قائم کرنے کے لیے موجود ہے۔ دجال اور دیگر فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عرش سے عرشی مخلوق اترے گی تو امام علیہ السلام کی افواج میں شامل ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ امام مہدی کی عرشی افواج دراصل اسلام میں ایک ایسا تصور ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خاص مدد نازل فرمائے گا۔ یہ سب مل کر امام مہدی کے ساتھ عدل و انصاف کے قیام کے لیے کام کریں گے۔ یہ مدد نہ صرف زمین پر ہوگی بلکہ روحانی اور غیبی اعتبار سے بھی امام کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین و سامعین،
آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔